مفتی محمد ضیاء الحق صاحب عام سفر، بھائی محمد ظفر صاحب، اور میں اپنے کراچی تو تشریف کے نام والے مہمان بھائی محمد حنیف صاحب اور لئیے تو بھائی محمد ریاض صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ سارے پروگرام میں تشریف کے نام اور انہوں نے رفیق سفر اور سارے برادر صغیر جناب بھائی مفتی محمد اظہر بخاری صاحب میں انہیں کو دعوت دیسا کہ وہ اپنے بیان فرماون، اپنے خیالات کا اظہار فرماون۔ مفتی بھائی محمد اظہر بخاری صاحب آپ کراچی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا وہ شاہد بھی مشہود بھی۔ وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا وہ شاہد بھی مشہود بھی۔ وہ علم و حکمت میں لامحدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اور مجھ کو حشر کی فکر کیوں کر ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، مگر اے جنت میرے دل کا طواف کر، کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم علماء کرام، دوستوں اور بزرگوں، آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کے اس علاقہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہمارے بزرگ جناب حنیف صاحب کے توسط سے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے حق و سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باہر اشتہار میں نے دیکھا تو سیرت کا عنوان تھا، اور یہ عنوان ایسا عنوان ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کائنات کے سارے دریاؤں کو سیاہی بنا دیا جائے اور سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور تمام انسان و جنات کو حضور علیہ السلام کی سیرت پر لکھنے کے لیے مقرر کر دیا جائے
تو درخت ختم ہو جائیں گے، دریا کا پانی خشک ہو جائے گا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زلف کی تعریف بھی وہ نہیں کر سکے۔ تو یہ بہت وسیع عنوان ہے حضور کی سیرت۔ اللہ نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صورت بھی اعلیٰ دی ہے اور سیرت بھی اعلیٰ دی ہے۔ صورت ایسی اعلیٰ کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، اور حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا کیسا ہوگا وہ مصور جس نے بنائی یہ تصویر ہے۔ صورت اتنی اعلیٰ اور حسین کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، میں مسجد نبوی میں گیا تو اوپر 14ویں کا چاند بھی چمک رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ آمنہ کا لال فرش پر لیٹا ہوا ہے، سرخ دھاری دار چادر آپ علیہ السلام کے اوپر ہے۔ تو میں کبھی اس 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا ہوں۔ میں نے تصورات کی دنیا میں پوچھا کہ جابر، کیا میں اپنے پیارے پیغمبر کو چاند سے تشبیہ دے دوں؟ تو حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی بھلا کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ ہیں چھائیاں، میرے پیغمبر کا چہرہ صاف ہے۔ وہ حسین و جمیل صورت جس کے بارے میں شاعر پیغمبر، شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ آقا آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں، اور آپ کو اللہ نے تمام عیوب سے پاک پیدا کیا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا پیدا کیا جیسا کہ گویا آپ چاہتے تھے۔ آپ نے کہا، اللہ نے پوچھا ہوگا کہ اے میرے محبوب آپ کی آنکھیں کیسی بناؤں؟ تو آپ نے فرمایا ہوگا میری آنکھیں ایسی بنانا کہ میں ابو بکر پہ نگاہ ڈالوں تو صدیق اکبر بن جائے، عمر پہ نگاہ ڈالوں تو فاروق اعظم بن جائے، عثمان پر نگاہ ڈالوں تو ذوالنورین بن جائے، علی پر نگاہ ڈالوں تو شیر خدا اور حیدر کرار بن جائے، میں عبداللہ ابن مسعود پر نگاہ ڈالوں تو فقیہ امت بن جائے، عبداللہ ابن عباس پر نگاہ ڈالوں تو مفسر قرآن بن جائے، ابو ہریرہ پر نگاہ ڈالوں تو حافظ الحدیث بن جائے۔ اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرے ہاتھ کیسے بناؤں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوگا کہ اللہ میرے ہاتھ ایسے بنانا کہ ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے اٹھیں تو ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت مل جائے، یہ ہاتھ اٹھیں تو یا اللہ تو آسمان سے بارش برسا دے۔ میں تیرے قدم کیسے بناؤں؟ تو حضور نے فرمایا ہوگا میرے یہ قدم ایسے بنانا کہ مدینہ میں پڑھیں تو مدینہ منورہ بن جائے۔ تو اللہ نے گویا کہ جیسا حضور نے چاہا اللہ نے حضور کو ویسا بنایا۔ تو حضور کی صورت بھی اعلیٰ ہے اور سیرت بھی اعلیٰ ہے۔ سیرت اتنی اعلیٰ کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے نبی کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے، میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ حضور علیہ السلام کی عادات کو اپنا لو، حضور کھاتے کیسے تھے تم بھی کھاؤ، عبادت بن جائے گا۔ حضور پیتے کیسے تھے تم بھی ویسے پیو، عبادت بن جائے گا۔ حضور چلتے کیسے تھے تم بھی ویسے چلو، عبادت بن جائے گا۔ حضور سوتے کیسے تھے تم بھی ویسے سو، عبادت بن جائے گا۔ حضور علیہ السلام کا ایک ایک عمل اپنائیں گے تو وہ ابھی ہماری عادت بنے گا اور پھر ہماری طبیعت اور عبادت بن جائے گا۔ تو حضور کی صورت بھی اعلیٰ اور سیرت بھی اعلیٰ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین،
تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرے محبوب کی اتباع کرو، یا اللہ پھر ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ تو حضور سے محبت یہ شرط ہے اللہ سے محبت کرنے کی، اور حضور کی اتباع۔ یہود و نصارہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کو محبوب ہیں۔ تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اگر تمہیں محبت کا دعویٰ ہے تو فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اور جس نے بھی حضور علیہ السلام کی اتباع کی ہے پھر اللہ نے اس کو کامیاب کیا ہے۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی اتباع کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے ہیں، ایک جگہ پر سواری سے اترے اور بیٹھ گئے، اور پھر واپس سواری پر تشریف لے آئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت جب آپ کو حاجت نہیں تھی تو پھر بیٹھے کیوں تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے آقا کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا تو میرے حضور نے بھی اسی طرح کیا تھا، تو میں نے سوچا میں حضور علیہ السلام کے اس ادا پر عمل کر جاؤں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے دربار میں دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، ہاتھ سے نوالا گرا تو آپ اٹھا کر صاف کر کے کھانے لگے، تو برابر والے نے کونی ماری اور پوچھا، کہنے لگا کہ حضرت یہ شاہی آداب کے خلاف ہے، یہاں کا تہذیب و تمدن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دوں؟ تو صحابہ نے جب حضور کی اتباع کی تو اللہ نے ان سے ایسی محبت کی کہ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام دیا کہ ان اللہ یتجلی للناس عامہ ولی ابی بکر خاصہ، کہ تمام لوگوں کو اللہ عام تجلی کرائیں گے اور ابو بکر کو خاص تجلی کرائیں گے۔ پھر جب اتباع کی تو فاروق اعظم خط دریاؤں کو لکھتے ہیں تو دریا چل پڑتے ہیں، پھر اگر صحابہ کرام آگ کو حکم دیتے ہیں تو آگ واپس چلی جاتی ہے، شیر کو کان سے پکڑ کر مروڑ کر اور جنگل میں بھیجتے ہیں تو شیر واپس جنگل میں جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یحببکم اللہ۔ پھر اللہ نے صحابہ سے ایسی محبت کی کہ قیامت تک کے لیے ان کو انعام عطا فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی حضور علیہ السلام سے سچی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وقت مختصر ہے لیکن میں ایک واقعہ حضرت نے ابھی سبحان اللہ کے بارے میں کہا تھا، اس پہ میرے ذہن میں آ گیا کہ جب بھی کوئی حضرات بات کریں آپ سبحان اللہ ضرور کہیں۔ دارالعلوم کراچی کے استاذ محترم ہیں مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت نے اپنے بیانات میں ایک واقعہ لکھا ہے، بس وہ واقعہ سنا کر پھر میں اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک قبر سے گزر ہوا، تو قبر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آئی، تو بزرگ رک گئے اور صاحب کشف تھے، اللہ نے رابطہ کروا دیا قبر والے بزرگ سے۔ تو باہر والے بزرگ قبر والے بزرگ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جبکہ ہم نے تو سنا تھا کہ قبر میں جانے کے بعد عبادات نہیں ہوتی، اعمال نہیں ہوتے۔ تو قبر والے بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ ویٹنگ روم ہے، جب تک سارے دنیا والے یہاں سے دنیا سے آخرت میں نہیں پہنچ جاتے، حساب و کتاب نہیں ہو جاتا، تب تک یہ ویٹنگ روم ہے، ہمیں یہاں انتظار کرنا ہوگا۔ تو جب فرشتے آتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں، جو بندہ ان سوالات کے جوابات دیتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر فرشتے پوچھتے ہیں بتاؤ اب آپ کی خواہش کیا ہے؟ تو جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی خواہش کیا ہے تو میں نے کہا کہ مجھے دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت سے بڑی محبت تھی، میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، تو لہٰذا میں یہاں بھی قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ
قرآن کے عاشق ہوتے ہیں قبر میں جا کے بھی قرآن کی تلاوت کرنے کا ان کا دل چاہتا ہے. جو نماز کے عاشق ہوتے ہیں قبر میں جا کے بھی ان کا دل چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں. تو یہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے قرآن سے محبت تھی, میں یہاں بھی قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں. تو یہ فرماتے ہیں کہ اب تک میں نے 70,000 قرآن قبر میں ختم کیے ہیں. تو باہر والے بزرگ نے کہا سبحان اللہ. اندر والے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ جو آپ نے سبحان اللہ کہا ہے یہ مجھے دے دیں اور میرا 70,000 مرتبہ ختم کیا ہوا قرآن کا ثواب آپ لے لیں. تو باہر والے بزرگ بڑے حیران ہوئے کہ سودا تو بڑا سستا ہے. تو فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ دنیا دارالاعمال ہے, وہاں پر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا قبر میں 70,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ سبحان اللہ 70,000 سبحان اللہ 70,000 قرآن مجید پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ بھائی, اتسا حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمانے پہن برادر مکرم بھائی محمد اظہر بخاری صاحب کراچی والے. میں ان مختصر وقت واسطے دعوت میں سا حضرت مفتی محمد ضیاء الحق صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرماون. حضرت مفتی محمد ضیاء الحق صاحب آپ لئیہ والے. الحمدللہ